الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کی فصل نمبر 4۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وعلیک بطلب الفقہ ومعرفت الاحکام، اور تم پر لازم ہے فقہ کو طلب کرنا، احکامات کی پہچان کرنا، احتسابا للہ تعالی، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، لا تنوی بھی، نہ تو نیت کر اس کے ذریعے ان تکون قاضیا کہ تم قاضی بن جاؤ، ولا مدرسا، اور نہ ہی یہ کہ تم کوئی استاد بن جاؤ، ولا صاحب جامعیہ، اور نہ ہی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بننے کے لیے اس کو حاصل کرو، کیونکہ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جو شخص کہ ہو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی مقبول ہوگی، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ اس کو پا لے، ابھی مراتی ہیں کسی عورت کی طرف کہ اس سے شادی کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی۔ اس پورے پیرے میں صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کے اندر کیا کرنا چاہیے، فقہ کو طلب کرنا، احکامات کو پہچاننا۔ دیکھیں، دین کی سمجھ بوجھ، دین کو سیکھنا، یہ تو فرض کفایہ ہے، اگر امت میں سے ایک جماعت کر رہی ہے تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، لیکن دین کی بنیادی تعلیم یہ ہر شخص پہ لازم ہے، ہر فرد پہ لازم ہے۔ اس کو پتہ تو ہو کہ میرے رب کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے عقیدہ کون سا اپنانا ہے، کون سے عقیدے سے بچنا ہے، میں نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزے کے مسائل جانتا ہو، تو بنیادی جو دین کی باتیں ہیں گہرائی میں چلو نہ بھی جائے، وہ علماء کے لیے ہے، خاص طبقے لیے ہے، خاص طبقے کے لیے، لیکن کم از کم بنیادی احکام اس کو آنے چاہیے۔ اور یہ جو بنیادی احکامات سیکھنے ہیں، ان کو سیکھنے کا مقصد دنیاوی چیزوں کا حصول نہ ہو کہ میں کوئی دنیاوی چیز حاصل کر لوں گا، میں کوئی قاضی بن جاؤں، کوئی ٹیچر بن جاؤں، نہیں، یہ مقاصد نہ ہو، مقصد ہو کہ میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اسی پیرے میں صاحب کتاب نے آخر میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، ان نیتوں کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوا ہے، جیسی نیت ویسا ہی عمل شمار ہوگا۔ اگر کسی جیسے ہجرت ہے، اب ہجرت بہت بڑا عمل ہے، جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس بندے کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ دنیا کا مال یہاں پہ نہیں مل رہا وہاں پہ چلا جاتا ہوں، وہاں نہیں مل رہا تو فلاں علاقے میں چلا جاتا ہوں، تو اس کی ہجرت شمار نہیں ہوگی، وہ دنیا کے لیے ایک سفر اس نے کیا ہے۔ یا کوئی شخص کسی عورت کے لیے سفر کرتا ہے، جیسے مہاجر ام قیس کے حوالے سے، ایک شخص جس نے عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ تو جس بندے نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت پھر ویسی شمار ہوگی، تو وہ اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کا تعلق، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اطلب العلم، لیکن علم کو طلب کرو، لتبتغی بہ وجہ اللہ، تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے ذریعے اللہ کا چہرہ، وتعرف بہ احکام، اور تم پہچان سکو اس کے ذریعے اس کے احکامات کو، اس کے فرائض کو اور اس کی حدوں کو۔ علم کو سیکھو اس لیے تاکہ تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے، تو اپنے رب کے بارے میں جان سکو، اپنے رب کے فرائض کو کہ میرے رب نے مجھ پہ کیا کیا فرض کیا ہے، اور اس کی حدوں کے بارے میں جان سکو، تاکہ تم ان حدوں کو کہیں پھلانگ نہ دو، ان سے پیچھے رہو، ان سے بچ کے رہو۔ تو ان لتعمل، تاکہ تم عمل کر سکو، یعنی دین کو سیکھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور اپنے اعمال کی اصلاح ہو کہ میرا عمل اس کے ذریعے بہتر ہو جائے گا۔ وَتُعَلِّمَ غَيْرَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور علاوہ مومنوں کو، اپنے علاوہ غیروں کو بھی سکھاؤ۔ فَتُقِيمَ بِهِ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، تو اس کے ذریعے تم قائم کر سکتے ہو اللہ کے دین کو مسلمانوں کے درمیان۔ یعنی علم سیکھنے کا مقصد سب سے پہلے اپنی اصلاح،
اور اس کے بعد اوروں کی اصلاح، کہ تم غیروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہو. فتکون بذالک ناصرا للشریعت، اس کے ذریعے تم شریعت کے مددگار شمار ہو جاؤ گے، مددگار بن جاؤ گے. یعنی شریعت کے مددگار کا مطلب شریعت کی تبلیغ کے اندر تمہاری مدد شامل ہو جائے گی. وجندیا من جنود اللہ عز وجل، اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکری بن جاؤ گے. اللہ کے لشکروں سے مراد حزب اللہ، وہ جماعت جو اللہ کی ہے، جو دن رات اللہ کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے، ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو تم اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکری تم بھی بن جاؤ گے. تو اس طریقے سے اپنی نیت کے ذریعے تم یہ مقام حاصل کر سکتے ہو. اذا اہتدی بکا، اگر ہدایت پالے تمہارے لیے رجل واحد، ایک بھی آدمی، کان ذالک افضل لک، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مما طلعت علیہ الشمس، ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں علی سے فرمایا کہ علی، اگر تمہارے لیے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ہدایت پہ آ جاتا ہے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور دوسری روایت میں کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد زمین، پوری زمین ایک طرف ہو، اس کے خزانے ایک طرف ہوں، اور ایک بندہ آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آ جائے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا اجر اللہ سے پا لیں گے. وَتَصِيرُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ إِنشَاءَ اللَّهِ مِنْ خَوَاصِ العلماء، اور اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ اس نیت کے ذریعے آپ خاص علماء میں شامل ہو جائیں گے جو کہ روشن دلوں والے ہیں. الذین ورثوا ثمرۃ العلم، جو لوگ علم کے وارث ہیں، ووصلوا الی حقیقتہ، اور اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں. علم کا ثمرہ، علم کا پھل اور اس کی حقیقت، اس کو پانے والے جو لوگ ہیں وہ خاص علماء ہیں. تو علم جو ہے اگر اس کے اندر عمل بھی شامل ہو جائے تو یہ انسان کو بلند مراتب تک لے کے چلا جاتا ہے. اور اگر علم عمل کے بغیر ہو تو وہی علم انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. اگر تم یہ نیت کر لیتے ہو کہ میں دین سیکھوں گا، اپنی اصلاح کروں گا، اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرتے ہو، شریعت کے مددگار بن کے زندگی گزارتے ہو، تو تم ان روشن دل والے علماء میں سے شمار ہوگے جو کہ علم کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. وہم اہل الخشیہ والمخافہ، اور وہی خشیت اور ڈر والے لوگ ہیں، یعنی وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیونکہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. لیکن علم تب جب اس کے ساتھ اس کا عمل بھی ہو. علم اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء. تو گویا کہ علماء، علم والے، جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ اہل خشیت میں شامل ہوتے جائیں گے. وَاحْذَرْ، اور بچو، ڈرو اس بات سے، اَن یکون قلبک کقلوب علماء الدنیا، اس بات سے ڈرو کہ تمہارا دل دنیا کے علماء جیسا دل ہو جائے. وہ علماء جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے بندے بن کے رہتے ہیں، ان کا ہر وقت مقصد دنیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے. حالانکہ جو اللہ والے ہیں ان کا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ کسی بھی حالت میں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، نہیں، ان کو یہ پتہ ہے ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، انہوں نے اس تفرق کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک کنویں کے اندر قید کر دیا گیا، تو انہوں نے بغیر کسی کتاب کے اپنے حافظے کے ذریعے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھوا دی. ان کے شاگرد روزانہ کنویں کی منڈیر پہ آتے، کنارے پہ آتے، اور جو ان کو اپنے حافظے سے لکھواتے جاتے وہ لکھتے جاتے، اور ایک پوری کتاب المبسوط لکھی گئی جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے. تو گویا کہ جس نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، پھر وہ معاملات کی سختیاں نہیں دیکھتا، پھر وہ معاملات کی رکاوٹیں نہیں دیکھتا، پھر وہ اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. اور جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو دنیا کے علماء ہوتے ہیں، ان کا مقصد دنیا ہو، جب تک دنیا ملتی رہے گی وہ کام کریں گے، جہاں دنیا نہیں ملے گی وہاں وہ رک جائیں گے. فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ لَاهِيَةٌ، بے شک ان کے دل پر بے پرواہ ہوتے ہیں. وَعَلَى الدُّنْيَا وَالْمَنَاصِبِ مُقْبِلَةٌ، دنیا پر اور دنیا کے ہی
دنیا کے جو ان کے مناسب ہیں، یعنی ان کے جو مقاصد ہیں، جو انہوں نے جو اپنے لیے انہوں نے ایک طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اس مقصد کو، اس گول کو حاصل کرنا ہے، دنیا کا گول، تو وہ اسی پر متوجہ رہتے ہیں۔ تو مناسب کا معنی گول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا پر اور دنیا کے ہی منصوبوں پر وہ مقبل آنے والے، متوجہ ہونے والے رہتے ہیں۔ یفرحون بوجود الدنیا، وہ دنیا کے وجود پہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْزَنُونَ عَلَى فَوَاتِهَا، اور اس کے فوت ہو جانے پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ دنیا آتی رہے تو بڑے خوش ہیں، اور دنیا چلی جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ يُحِبُّونَ الرِّفْعَ وَالسُّمْعَةَ، وہ بلندی اور شہرت چاہتے ہیں، شہرت کے بھوکے، شہرت کے لیے مارے مارے پھرنے والے، اور پھر طرح طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہم وائرل ہو جائے، ہم مشہور ہو جائے، ہمیں بلندی ملے ہے۔ تو یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں اس پر وہ اپنی مدح چاہتے ہیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، فلاں بہت کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا ملتی رہے خوش، نہ ملے پریشان اور شہرت کے بھوکے۔ فاولئک، یہی لوگ، صار العلم لهم کسبا، تو علم ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ینالون به دنیا و مناسبہم، اس کے ذریعے وہ اپنی دنیا اور اپنے ارادے پورے کرتے ہیں۔ اذن، چونکہ لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ومن عامل للہ لم یخسر، اور جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ کبھی خسارہ نہیں پاتا۔ تو گویا کہ جو شخص اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو تو پھر اس کو اللہ کی ذات تک رسائی نہیں ملے گی، اور جو اللہ کی ذات کے لیے کرے اصل خسارہ وہ خسارے سے بچنے والا ہے، وہ خسارے سے دور ہٹنے والا ہے۔ لیکن جو دنیا کے لیے، کمائیاں کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا، علم سیکھتا رہا، مشہوری چاہنے کے لیے، تو پھر وہ دنیا تو پا سکتا ہے کہ اپنے رب کو نہیں پا سکتا۔ وفی بعض الآثار، بعض روایات میں یہ بات مروی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما خلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، لیربحوا علیہ، تاکہ وہ مجھے جیت لیں، تاکہ وہ مجھ پر نفع کمائیں، یعنی مجھ تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا کہ سب کی ایک دوڑ ہے، اور کون اللہ تک پہنچتا ہے وہی کامیاب ہوگا، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فتوبہ، پس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، کانت معاملتہ مع اللہ عز وجل، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ورزق الزہد، اور اس کو زہد عطا کر دیا گیا، فی الدنیا، دنیا میں، والاقبال الآخرہ، اور آخرت پر توجہ اس کو حاصل ہو گئی۔ وہ شخص جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ متعلق رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کو زہد مل گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا سے منہ موڑ لی، کیونکہ دنیا اس کا معاملہ خیر والا نہیں ہے، جو دنیا کے بندے بن کے رہتے ہیں، دنیا کی چند سالہ عارضی زندگی کے لیے ان کو کچھ حاصل ہو بھی جائے، لیکن آخرت کی پکڑ میں وہ سخت حساب شدید کا سامنا کریں گے۔ تو گویا کہ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہے اور اس کو زہد مل گیا، زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں، دو انداز میں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کی مدح کرنے والا اور آپ کی مذمت کرنے والا آپ کے لیے برابر ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو زہد حاصل ہے، آپ مخلص ہیں اور آخرت پر متوجہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا آنے پہ اس کو خوشی نہ ہو اور جانے پہ غم نہ ہو تو وہ اس کو بھی زہد حاصل ہے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ مَصَائِرَ سَعَایَتِهِ، اور وہ شخص اللہ کا ارادہ رکھتا ہے اپنا علم، عمل اور اپنی تمام ظاہری و باطنی کوششوں کے ذریعے، یعنی وہ شخص جو بندہ زاہد بن کے رہے، آخرت میں متوجہ رہے اور اللہ کا ارادہ رکھے کہ اللہ میرا مقصود و مطلوب تو ہے، میرے علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے ہر کوشش، چھوٹی سے چھوٹی کوشش، بڑی سے بڑی کوشش، ظاہری اور باطنی، ہر کوشش اس کا مقصد